قرۃ العین مجھے یہ بتائے گا کہ اس واقعے کے بعد ہمیں فہد نے بڑی ڈیٹیل ساری چیزیں بتائی ہیں، اس کے بعد ابھی تک کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ کیا اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ، سیف سٹی ایک ہمارا وہاں پر خودکش مبارکہ انٹر ہو جانا، امام بارگاہ میں انٹر ہو جانا، کیا کوئی تھریٹ پہلے سے تھی نہیں تھی؟ گورنمنٹ کی فائنڈنگ اس حوالے سے کیا ہے؟ اس موقع پر موجود جو فقہ جعفریہ کے جو منتظمین تھے، انہوں نے جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا سیکیورٹی تھریٹ تھا، الرٹ کیا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے، یا آپ کو پرسنلی طور پر ایسا کچھ کو الرٹ کیا گیا تھا یا تھریٹ کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا ہم اس حوالے سے ہم نے انتظامیہ کو بتا دیا ہے اور ہم نے جو بھی تفصیلات ہیں ہم نے ان کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. تو وہ ریلکٹنٹ تھے یہ انفارمیشن دینے کے لیے. بٹ یہ جو علاقہ ہے، اس میں جو علاقہ مکین ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا، امام بارگاہ کے اندر تو نہیں لیکن اسی مضافات میں اس سے قبل بھی جو ہے حملہ ہو چکا ہے یا پھر دھماکہ جو ہے وہ ماضی میں ہو چکا ہے 2007 سے 9 کے درمیان میں، وہ جب پیک پہ تھے یہ ٹیررزم. بالکل بالکل. تو یعنی یہ فائنلی فی الحال میں، لیکن میں پھر حیران یہ ہوں کہ ایک تھریٹس آپ کو مل رہی ہیں، ٹیررزم میں آپ کے آلریڈی پاکستان میں اضافہ ہو چکا ہے، پھر سیف سٹی پروجیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں، جگہ جگہ آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہیں. تو از اٹ ریئلی ایز ایزی کہ اس طرح سے وہ انٹر ہو اور بلاسٹ کر لے؟ اور پہلے سے اگر کوئی تھریٹ ہے، ہمیں بتایا تو نہیں گیا کہ کوئی تھریٹ تھی یا کوئی الرٹ جاری کیا ہوا تھا؟ ان کو ایک چیز کو لے کے اس کو تو ریلیکٹنٹ تھے، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو امام بارگاہ یا مساجد جتنے بھی ہیں اسلام آباد میں یا ملک بھر میں بڑے شہروں میں، تو ایک پروسیس یہ ہوتا ہے فقہ جعفریہ کا کہ وہ اپنے والنٹیئرز وہاں پر تعینات کرتے ہیں. وہ والے والنٹیئرز وہاں پر پرسنل سیکیورٹی تھی، بٹ آفیشلی جو سیکیورٹی تھی وہ ابھی تک اس کی کنفرمیشن اسلام آباد انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے نہیں آئی. اسی حوالے سے جو اسپوکس پرسن سے یا جو آفیشلز وہاں پر موجود تھے ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہاں پر پولیس آفیشلز جو ہیں وہ اسٹیشن تھے، بٹ آن دا ریکارڈ انہوں نے بات کرنے کے لیے دے ور ویری ہیزیڈنٹ. بٹ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، 3 سے 4 والنٹیئرز گیٹ پر یا گیٹ کے اطراف میں موجود تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے پرسنل مطلب والنٹیئرز ہوں گے نا، وہ تو جو ان کے منتظمین ہیں یا امام اور گیٹ کے باہر بھی when he started firing جو کہ حملہ آور تھا، تو اگر آپ فہد بھی وہاں پر موجود تھے تو سپلیٹر تھا مختلف جگہوں پہ، ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پر خون کے نشانات تھے وہاں پر نظر آئے تھے. تو اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے، وی مائٹ بی رانگ بیکاز انتظامیہ آ کے یا آفیشلز آ کے کلیئر پکچر دیں گے، بیکاز وہاں پر ایک کیمرہ بھی مین جگہ پر نصب تھا جو کہ تاحال ویریفائی نہیں کی جا چکی. وہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی. جی آپ بات کرنا چاہ رہا تھا، پریسائز تھریٹ بھلے نہ ہو اس امام بارگاہ کے حوالے سے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں یہ دوسرا حملہ اسلام آباد میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں اور مساجد امام بارگاہیں سب سے بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ان کے لیے. تو ظاہر ہے سیکیورٹی انتظامات تو ہونے چاہیے تھے. دوسری بات ہے کیا ہم اس کو سیکیورٹی لیبس کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ایگزیکٹلی سیکیورٹی لیبس تو دیکھیں آپ، اسلام آباد میں اتنے بڑے ایک امام بارگاہ میں حملہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہیں پہ کوئی سیکیورٹی لیبس جو عمومی طور پر اسلام آباد میں جتنے بھی مساجد بڑے یا امام بارگاہ ہیں، یہ اس کی اپنی روایت ہے. بہت بڑا امام بارگاہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے علاقے میں. تو ہر امام بارگاہ پر آپ ایک وہ جو چیک ہے جس سے آپ گزر کے جاتے ہیں اور وہ اس کو واک تھرو گیٹ ہر بڑے امام بارگاہ یا مسجد کے باہر نصب کیا جاتا ہے. اس کے باہر کوئی بھی نصب نہیں تھا. سو سیکیورٹی لیبس کہنا یا نہ ہونا تو اس کا ایک سوالیہ نشان تو ہے ہی. بالکل ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب، ذرا میں اسی پہ آپ کی طرف آتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ ذرا یہ ایک معمہ ہے کہ فورینسک لیب اینڈ ایوری تھنگ کس طرح سے پاسبل ہوا، کس طرح سے اتنی جلدی فورینسک ہو گیا. میرے خیال ہے چیزیں انفولڈ ہوں گی تو ہمارے سامنے آ جائیں گی. اب سر یہ جو افغانستان والا معاملہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، چھوٹا واقعہ نہیں ہے. بہت سارے جو ایمبیسڈرز ہیں، ایمبیسیز ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. ہمارا بسنت کا تہوار ظاہر کینسل ہوا، بہت ساری چیزیں. اب پاکستان اس ایشو کو کس طرح سے آگے ٹیک اپ کر سکتا ہے؟ افغانستان ہم پہلے بھی بتاتے رہے جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ جی افغانستان کی انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور یہ کوئی شیعہ سنی یا اسلام یا مذہب والا معاملہ نہیں ہے. دس از ایکچولی ٹیررزم. سر اب کیا ضرورت ہے فوری طور پہ کن اقدامات کی؟
देखिए मिस नादिया, मेरा ख्याल है एक तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए तमाम रहनुमाओं को और पूरी कम्युनिटी जो फ़िक़्ह जाफ़रिया से जिनका ताल्लुक है, कि इन्होंने इसको मजहबी रंग या इस तरह का फ़िरका वारियत का रंग नहीं दिया। ये बहुत हौसले की बात होती है, और इतना ज़्यादा नुकसान होने के सही बावजूद बात है। जो दुश्मन चाह रहा होगा कि हम इस फ़िरकों में बँट जाएँ, हम एक दूसरे को ब्लेम करें, और खुदा ना खास्ता आइंदा वो किसी खुदा ना खास्ता सुन्नी जगह पर कर देंगे, ताकि एक एलिमेंट ऑफ रिवेंज नज़र आए कि नहीं, आपस में इनके अपने कोई इख्तिलाफ़ात ऐसे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं होता जितनी जितनी अभी बलूचिस्तान में हमने देखा था, इतने मुख्तलिफ शहरों पर 11-12 जगहों पर मुसल्ला होकर इतनी ऑर्गेनाइज्ड जी। अटैक करना, ये पीछे एक स्टेट्स हैं, ये जत्थे नहीं है, कोई स्टैंड अलोन छोटे से कोई राइवल्स या ग्रुप्स नहीं है। ये प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, और ये जो हमले हो रहे हैं बुनियादी तौर पर ये ऐसे नहीं हो रहे, ये रेलेवेंस चाह रहे हैं दुनिया की। खास तौर पर जो बीएलए ने किया उसको तो मैं इस तरह जोड़ता हूँ कि ईरान में जो कशीदगी है इस वक्त, अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी वक्त भी हमला करने वाले हैं, वहां पे 3 ग्रुपों को इंटरनेशनल पावर जो है वो शह दे रही हैं कि वो ईरानी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई। एक आजरीज है अजरबैजान से जिनका बैकग्राउंड है, एक कुर्दिश है, और एक बलोच है जो ईरानी बलोच है। उनको वो तरबियत दे के उनको ट्रिगर करते हैं कि तब तुम अपनी हुकूमत के खिलाफ, ईरानी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये जो बीएलए है बुनियादी तौर पर इसने एक रेलेवेंस गेन करने की कोशिश की है, कि क्योंकि अमेरिका इस वक्त लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि कोई भी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स उसको चाहिए ईरान की हुकूमत को हटाने के लिए, तो वो लिंक करना चाहता है, पॉसिबली ये बीएलए लिंक करना चाहती है, और अपनी खिदमात एक किस्म की ऑफर करना चाहती है कि हम हाजिर हैं, अगर हम बलोचों को भी, जो पाकिस्तान में बलोच हैं, उनको ईरानी बलोचों के साथ मिलकर सपोर्ट किया जाए, तो हम भी आपकी खिदमत ईरान में भी कर सकते हैं, और खुदा ना खास्ता जब भी जरूरत हो तो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। ये तो उस तरह की रेलेवेंस है, ये प्रोमिनेंट अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन इतनी मैसिव किस्म की मूवमेंट जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, लॉजिस्टिक होती है, सिक्योरिटी होती है, जो उनको मेंटेन करने के खर्चे होते हैं, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं करता। और इतनी मैसिव जो 200 को तो उन्होंने मारा है, कई सैकड़ों थे ये लोग जो टेररिस्ट आए थे, तो पीछे से कोई स्टेट स्पॉन्सर कर दिया, और उसके अंदर रॉकेट साइंस कोई नहीं रहेगी। पहले सिर्फ इंडिया था, उसके बाद तालिबान का एलिमेंट आ गया, और तालिबान अगर मिलकर अफगानिस्तान से कनेवेंस करेंगे तो और ज्यादा आसान है, बिकॉज हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर, और स्ट्रेच आउट करना बुनियादी मकसद है सिक्योरिटी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट को, जो जाहिर है वो कामयाब हो जाते हैं फिर कहीं ना कहीं से पेनिट्रेट करने में। बिल्कुल ऐसे ही है, और आम शहरियों की उसमें शहादतें हुई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की उसमें शहादतें हुई हैं, जो कि एक खून भी और एक इंसान की भी शहादत हो, तो एक शहरी की भी शहादत हो, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, और यहाँ तो उनकी तादाद कई दर्जनों में चली जाती है। फहद, मुझे एक और बात बताएं, क्योंकि आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पर देखा, तो एक होता है ना कि ये जो सुसाइड बॉम्बर था, व्हाट डू यू थिंक कि कितना वेट इसने कैरी किया होगा एक्सप्लोसिव का, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, और मेरा ख्याल है अच्छी बड़ी इमाम बारगाह होगी, बड़े नंबर ऑफ नमाजी वहाँ पर थे, कितना वेट एक्सप्लोसिव का नॉर्मली होता है अगर इतना बड़े तबाही हो तो? देखें, इस हवाले से तो जाहिर है कि वो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, अंदाजा होता है अगर आप कवर करते हैं कि जैसे एक मेरे अंदाजे के मुताबिक जिस तरह से हम पहले भी ब्लास्ट की कवरेज कर चुके हैं, मेरा ख्याल है कि 3 से 5 किलो तक का आप ये डेफिनेटली कह नहीं सकते क्योंकि होगा, लेकिन जाहिर है कि हम तबाही पे डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी तबाही है या जितनी बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हुए हैं, ऐसा है या नहीं? मेरे ख्याल से क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, जो आईटी मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा, उन्होंने एक कमेटी की ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि अब इंटरनेट के ज़रिए ही आपके ब्लास्ट होते हैं। सो इट डज़ंट मैटर एनी मोर, आई थिंक अकॉर्डिंग टू हर, कि आपका जितना ज़्यादा वेटेज होगा, जितना मवाद होगा, उतना ही बड़ी पैमाना होगा ब्लास्ट का। सो अब टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, तो और यही देखना होगा कि अब क्या बताती है हुकूमत या वज़ीर दाखिला या वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कि ये किस तरह का धमाका था। अभी भी बस यही बताया जा रहा है। मुमलिकत बराए दाखिला ने कहा कि फोरेंसिक हो गया, रिपोर्ट आ गई। मुझे बताएं, इस्लामाबाद में कोई फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है? इतनी जल्दी फोरेंसिक मुमकिन है? ये मेरे ख्याल से क्लेम उन्होंने तकरीबन 1 घंटे पहले किया होगा। 1 घंटे नहीं, उससे ज़्यादा, 1-1.5 घंटा पहले, और 5 बजे के आसपास, क्योंकि इससे पिछला जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वो भी सुसाइड अटैक था जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इस्लामाबाद का, और उसमें काफ़ी टाइम लगा था, 1 से 2 रोज़ गालिबन लगे थे कि उसको रिवील करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इट माइट बी स्लिप ऑफ टंग एज वेल कि उन्होंने कह दिया कि उसका फोरेंसिक हो गया है, बट अगर हो गया है तो वो एक टेक्नोलॉजी बड़ी बात है अगर हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी लेबॉर्ट्री इज इन लाहौर, लेबॉर्ट्री है जो बड़ी है लाहौर में है, लाहौर में है। इवन कराची से भी वही धमाके जाते की शिद्दत के हवाले से आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ کیا اور more than 169 people were injured, مطلب بری طرح وہ اچھا زخمی ہوئے. زخمیوں کی کنڈیشن اچھا اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. حکومت کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی طرف سے کہ 169 پیپل ہیو بین انجرڈ. دین ہی ڈیلیٹڈ آل دا ٹویٹس. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد طلال چودھری صاحب آتے ہیں اور پولیس کے جو انتظامیہ ہے جو انڈیپینڈنٹلی انہوں نے یہ کلیم جو ہے اس کو رد کیا اور انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ کہ یہ 169 فگر نہیں ہے, اٹ از ٹو لارج اے فگر, یہ 100 سے زائد ہے. اور پھر یہی فگر وزیر مملکت برائے داخلہ نے بھی آگے کنفرم کیا کہ زخمیوں کی تعداد 100 سے زائد ہے. ابھی میں پن سے ہو کے آ رہی ہوں, بریکٹ میں لے جاتے ہیں 100 سے 150 کے درمیان, ایٹ لیسٹ 100 آپ کہہ سکتے ہیں, منیمم 100. ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا سا بریف کر دیں, کوئی اس میں شدید زخمی بھی ہیں یا کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اپنے باڈی پارٹس جو ہیں وہ کھو دی ہوں؟ کچھ زخمی جو ہیں ہاسپٹل ذرائع کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں. جو زیادہ زخمی تھے وہ آلریڈی شہید ہو چکے ہیں, 31 ان کی تعداد ہے. اور اگر 100 سے زائد 100 پلس بھی زخمی اگر آپ کہیں تو وہ 31 شہید بھی بیچ میں ڈالیں تو وہ فگر آلموسٹ 150 کے قریب پہنچ ہی جاتی ہے. پھر بھی Would you like to comment on this? Anything else? ابھی میری جو آپ نے سارا کچھ دیکھا, we do understand کہ آپ لوگ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے, بڑا مشکل کام ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کہ جا کے نہ پھر ایسی چیزوں کو سارا آبزرو کرنا, ایکسپیرینس کرنا. کچھ ہی منٹ پہلے آئی وٹنس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ اس وقت وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کئی افراد کے بازو, پاؤں, ٹانگیں جو ہیں وہ وہاں پر دیکھیں اور اس میں سے کچھ زخمی بھی ہیں افراد. میجورٹی آف دیم ڈائیڈ, جن کی جو باڈی پارٹس تھے جو کہ پھٹے پھر دھماکے میں, ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, بٹ اس میں کچھ زخمی بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے باڈی پارٹس کھوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مارے گئے اس میں دھماکے میں, شہید ہوئے ہیں اس میں. میں لاسٹ کامنٹ لوں گی خالد چشتی صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کی انوالومنٹ, اس کی ٹریول ہسٹری, اور دس از ناٹ دا اونلی انسیڈنٹ نا جس میں ہمیں افغانستان کی انوالومنٹ یا انڈیا کی انوالومنٹ ہمیں پتہ چل رہی ہے. پاکستان کو اس وقت مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے سر, اگر مختصر بتا دیجیے گا. یہ آئی تھنک ٹو پرونگ ہی کرنا پڑے گا. ون پرونگ تو یہ ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی, کمیٹی آف نیشنز, یونائٹڈ نیشنز, ریزولوشن اور ڈپلومیٹک ایفرٹ ساری ضرور کرنی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم پر قرض ہے ان شہداء کا جو زخمی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے اگر اتنا ہم اتھینٹک ہیں اور کنفرم ہے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا ان کا ٹریک, تو ہمیں ایک پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنی چاہیے بے شک اکراس دا بارڈر. اگر ہمیں یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کس نے کیا تھا جیسے ہم نے پہلے کیا تھا, اسی طرح کا ایک میسج اور جائے گا شاید. اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. صرف کنڈیم کرنے یا فیملی کے ساتھ افسوس کر لینے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. خدا نہ خواستہ کل کوئی کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں ایک میسج جیسے ہم نے پہلے دیا تھا اس طرح کا دینا ایک آبلیگیشن ہے, ہمارے پہ قرض ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.